عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور جاہلیت اولیٰ کے طرز پر بناؤ سنگھار کر کے زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کو عورتوں کے حق میں یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ عورتیں بناؤ سنگھار کر کے خوشبو لگا کر بے حجاب ہو کر لوگوں کے سامنے آئیں۔ اگر باہر نکلنا ہی ہو مجبوری کے تحت تو اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ بڑی چادریں اوڑھ لیا کریں۔ جیسے اس دور کے اندر برقع پردے کی ضرورت کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرتا ہے، جبکہ چست نہ ہو، رنگین نہ ہو اور اس پہ خوشبو نہ لگائی جائے، اور اسی طرح بہت زیادہ رنگین اور اٹریکٹیو نہ ہو اور چہرے کو بھی چھپا لیا جائے، تو برقع بڑا اچھا ایک پردے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ عورتیں پاک دامن رہیں اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں۔ عورت کا پورا بدن یہ سطر ہے، سوائے اس کے ہاتھوں کے اور اس کے چہرے کے۔ اور سطر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے جسم میں سے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ کوئی اور حصہ کھلتا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی۔ کان بھی سطر کھل گئے اور کھلے رہ گئے تھوڑی دیر، نماز ٹوٹ گئی۔ بال کھلے اور تھوڑی دیر کھلے رہ گئے، نماز ٹوٹ گئی۔ بازو کھلا اور تھوڑی دیر کے لیے کھلا رہ گیا، نماز ٹوٹ گئی۔ پاؤں بھی سطر سے باہر ہیں۔ تو یہ مطلب ہے سطر کا۔ اور پردے کا مطلب کیا ہے کہ فتنے کا خوف ہو تو ان اعضاء کو بھی چھپا کے رکھیں۔ چہرے کا پردہ ہے، چہرہ اگرچہ سطر میں سے نہیں ہے لیکن چہرے کا بھی پردہ ہے، کیونکہ چہرہ تو مجمع المحاسن ہے۔ چہرے کو دیکھ کر ہی تو کوئی دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگاتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یقیناً بہت ضروری ہے چہرے کو چھپا کر رکھنا۔ جب بھی باہر نکلیں اور فتنے کا خوف ہو، اجنبیوں کے سامنے جانا ہو تو اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں۔ اور وہ عورتیں جو بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں، خوشبو لگا کر نکلتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے میں آ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں، میں نے انہیں دیکھا نہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے گروہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ عورتیں ہیں جو کہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، یعنی لباس ان کا سطر نہیں چھپا رہا ہوگا، اور اگر چھپا بھی رہا ہوگا تو اعضاء نظر آ رہے ہوں گے، اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود بھی ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سروں کے بال ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے۔ اور ان عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آتی ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا محتاط کریں۔ یہ جو پردے کا حکم ہے یہ تو ہمارے لیے بہت عزت کی اور شرافت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی قدر و منزلت سے، بہت احترام سے، بڑی عزت سے نوازا ہے، جو یہ پردے کا حکم دیا ہے کہ مرد کو حکم دیا کہ جب تمہاری کسی عورت پر نگاہ پڑے تو اپنی نظروں کو پست کر لو، اور جہاں تم اپنی نظروں کو پست کرو اسی طرح کسی غیر محرم کا خیال بھی اپنے دل کے اندر پختہ نہ کرو، یہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں تک ایک عورت کی عزت ہے۔ دوسرے معاشروں کو دیکھ کر بعض اوقات حیرت ہوتی ہے اور بعض اوقات رشک آتا ہے، اور بعض اوقات وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت دی ہے اور کیا وقار ہے۔ غیر مسلموں کی عورتیں اس بات کو محسوس کرتی ہیں، اور ہم اس عزت اور احترام کو اگر خود ہی ضائع کریں گے تو پھر ہم کتنے زیادہ کم قسمت ہیں، کتنی بڑی حماقت میں مبتلا ہیں۔ جو عورتیں بھی
بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے آتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر، فیس بک پر آتی ہیں، انسٹا پر آتی ہیں۔ یہ سب خواتین خود بھی گناہ گار ہیں، اور جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، شوہر ہیں، باپ ہے اور بھائی ہیں، یہ سب بھی اس گناہ میں شریک ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگہبان یعنی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے نگہبانی کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تو نے اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا، ذمہ داری ادا کی تھی یا نہیں کی تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہوس اور حرص میں مبتلا ہیں، شہوات کا دور ہے، تو اس میں جو عورت بھی بے حجاب ہو کر نکلتی ہے، زیب و زینت کر کے بغیر پردے کے نکلتی ہے، تو وہ عورت ایسے لوگوں کی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہ لوگ اسے میلی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کا سبب کون بنا؟ خود ہی عورت بنی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت دی ہے، جو احترام دیا ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔